الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ دروس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اللہ نے اجمالاً بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر ان کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی دعوت دی، اور کتمان حق سے پرہیز کرنے سے، کتمان حق سے یعنی حق کو چھپانے سے انہیں منع کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا یہ ساری چیزیں وہ اس لیے کرتے تھے کہ دو بیماریاں ان میں پڑ گئی تھیں، ایک مال کی محبت اور ایک رتبے کی محبت، جس کی وجہ سے وہ حق کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ مکمل دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، اگر غور سے دیکھا جائے تو ان میں بھی یہ دونوں بیماریاں نظر آئے گی، یا تو مال کی محبت کی وجہ سے دین پر عمل چھوڑا ہے، یا رتبے کی محبت کی وجہ سے دین پر عمل چھوڑا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کے دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے، مال کی محبت اور رتبے کی محبت۔ یہی وہ بیماری تھی جس نے بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم کر دیا، اور یہی وہ بیماری ہے جس کو اللہ نے یہاں اس لیے تذکرہ کیا ہے تاکہ امت محمدیہ اس سے پرہیز کرے۔ چنانچہ اسی لیے اللہ نے اس کا علاج بھی بتلایا، وہ ہے نماز اور زکوٰۃ۔ مفسرین نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ علاج اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب آدمی پرہیز بھی کرے۔ اگر دوا لے رہا ہے اور پرہیز نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو گزشتہ آیات میں جو اللہ نے فرمایا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صبر جو ہے یہ بمنزلہ پرہیز کے ہے، اور نماز یہ شکر جو ہے یہ بمنزلہ دوا کے ہے۔ پرہیز اور دوا یہ دو چیزیں لیں گے تو بیماری دور ہوگی۔ دنیا کی جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر حضرات اس میں یہی بتلاتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دوا دے رہے ہیں، آپ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا، گرم چیزوں سے پرہیز کرنا۔ تو دوا کے ساتھ میں جب پرہیز ہوتا ہے تو مکمل علاج ہوتا۔ ایسے ہی روحانی بیماری ہے مال کی محبت، رتبے کی محبت، اس کا علاج ہے۔ علاج تو یہ ہے صبر، نماز، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صبر جو ہے یہ پرہیز ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ پتہ نہیں بات؟ روحانی بیماری دور کرنا ہے تو جس میں صبر ہوگا اس کی ہی روحانی بیماری دور ہوگی۔ صبر پرہیز کا درجہ رکھتا، اور دوا کیا لیں گے تو فرمایا شکر۔ صبر اور شکر یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس پر آدمی کے ایمان کی سلامتی موقوف ہے۔ یعنی جس مسلمان میں یہ دو باتیں ہوں گی کہ صبر کی صفت بھی ہے، شکر کی صفت بھی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا علاج مکمل ہو جائے گا، اور جب اس کا علاج مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کا اعمال میں دل لگے گا۔ اسی لیے اللہ نے یہ علاج بتلایا۔ آج کی جو آیتیں تلاوت کی گئیں اس میں دوبارہ یہی آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ ہم نے گزشتہ عرض کیا تھا بنی اسرائیل کی مختصر سی تاریخ
یہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں انہیں سمجھایا۔ او یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، او یعقوب کی اولاد، میری ان نعمتوں کو تو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ حضور کے زمانے کے اہل کتاب سے یہ مطالبہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے گزشتہ زمانے میں تم پر بے شمار انعامات کیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک بھیجا نہیں گیا تھا، تب تک اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ امت جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب تھی اور دینی اور دنیاوی علوم دونوں میں ماہر تھی۔ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو حضور کی بعثت کے وقت میں یہ دنیا کی ذلیل قوموں میں شمار ہونے لگی۔ تو اللہ جو یہاں فرماتے ہیں میں نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی، یہ امت محمدیہ کے وجود میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت وجود میں آ گئی تو احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ سب سے افضل امت تمام امتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس میں بھی ہوں اور آپ بھی ہے۔ سب سے بعد میں آئی ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے والی بنے گی۔ بے شمار فضیلتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، جس میں میں اور اب شامل ہیں۔ تو اب حضور کے آنے کے بعد میں سب سے افضل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی امت ہے تو وہ امت محمدیہ ہے۔ آیت میں جو یوں کہا بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ تم سب سے افضل ہو، وہ حضور کے آنے سے پہلے۔ واتقوا، اچھا افضل اس لیے تھی، اگر ہم ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کے، جیسے ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، ان کے ساتھ میں دنیا کے اندر اور بھی قومیں تھیں بنی اسرائیل کے ساتھ۔ جیسے ہندوستان کے اندر ہندو قوم آباد تھی، دنیا کے اندر اور دوسری قومیں آباد تھیں۔ یہ افضل کیوں تھی؟ تو ان کی افضلیت کئی اعتبار سے تھی۔ پہلی تو یہی کہ یہ اعمال، ایمان اور اعمال کے پابند تھے، اس لیے افضل تھی۔ دوسری یہ کہ یہ اپنی تاریخ کو محفوظ رکھنے والی تھی۔ ان کی کتاب ہے بائبل، اس بائبل کا ایک بڑا حصہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ ہی لکھی ہوئی ہے۔ اس کی بنسبت دوسری قوم جیسے ہندو قوم تھی ہندوستان میں، ان کی کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوئی ہے، تو اب یہ لوگ لکھ رہے ہیں اور یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ایسی تاریخ لکھی جا رہی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ماضی کے زمانے میں ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو بنی اسرائیل کی ایک افضلیت اس لیے یہ بات ہو رہی ہے فرعون کے پہلے کی، جب انہوں نے سرکشی شروع کی، نافرمانی شروع کی، تو اللہ نے ان پر طرح طرح کے عذابات مسلط کیے، جس میں سے فرعون والا عذاب بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بعد میں مبعوث کیا۔ بنی اسرائیل فرعون کے شکنجے میں پہلے ہی آ گئی تھی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اگلی آیات میں آئے گا، طرح طرح سے ظلم کیا کرتا تھا، اور اس فرعون کے ظلم اور تشدد اور اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں اور زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ حضور کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما کر یوں فرمایا کہ میں نے تمہیں فرعون سے، فرعونیوں سے اور اس طریقے سے بے شمار عذابات سے نجات دی، اس کو یاد کر کے تو کم سے کم ایمان لے آؤ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، پھر اللہ فرما رہے واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ اس دن میں کسی کی سفارش قبول کی جائے گی کسی کی طرف سے۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس دن میں کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ اس دن کوئی دوسرے کی مدد کر سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ وہ دن ہوگا قیامت کا۔
قیامت کا منظر یہ ہوگا۔ تاریخ کی جب بات نکلی تو ہم سے پہلے بنی اسرائیل اپنی تاریخ کو محفوظ رکھنے والے تھے۔ یہ بات بھی تاریخ کا جملہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ یاد رکھتی ہے تو پھر زمانہ بھی اسے یاد رکھتا، اور جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے دنیا اس کو بھلا دیتی۔ آج غیروں کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کے مقابلے میں مسلمان جو ایک دم ذلیل قوم مانی جاتی ہے، پستی کا شکار ہو گئی ہے، اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنی تاریخ کو بھول گئی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہم سے پہلے اسرائیلی لوگ تھے جو تاریخ کو محفوظ کرنے والے تھے، کتابیں لکھتے تھے، واقعات لکھتے تھے، اس کو سنوارتے تھے، اس کو دوسروں تک پہنچاتے تھے، اس کو قصوں کی شکل میں، کہانی کی شکل میں بچوں کو یاد دلاتے تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ ایسے ہی امت محمدیہ کو آپ دیکھیں گے، حضور دنیا میں تشریف لائے تو جب تک آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا تب تک کے بارے میں تو کچھ روایتیں ملتی ہے، لیکن جس دن سے آپ کو نبی بنا دیا گیا اس کے بعد سے لے کر آپ کے وفات تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صحابہ نے تاریخ کی شکل میں محفوظ کر لیا۔ ایک ایک لمحہ کس وقت چلتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، سوتے تھے، جنگ کیسے کرتے تھے، معاملات کیسے کرتے تھے، معاشرت کیسے کرتے تھے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا، اپنوں کے ساتھ کیا، سب محفوظ ہے۔ اور یہ ایک زمانے تک نہیں کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو امت نے چھوڑ دیا، نہیں، آپ اندازہ لگاؤ حضور سے امت محمدیہ کے عروج کا زمانہ شروع ہوا۔ ایک زمانے میں بنی اسرائیل پوری دنیا پر حکومت کرتی تھی، حضور کے زمانے میں اللہ نے امت محمدیہ کو وہ چیز عطا فرمائی، صحابہ حضور کا جھنڈا لے کر اٹھے، جہاں چلے وہاں وہ جھنڈے گاڑ دیے، کیا عرب، کیا عجم، کیا یورپ، ساری جگہ صحابہ کی جماعتیں گئیں اور اسلام کا ڈنکا بجنے لگا دنیا کے اندر۔ وہ ایسے ہی نہیں بچا، ایک تو ایمان اور اعمال صالحہ، اور دوسرا یہ کہ حضور کی ادنا سے ادنا بات محفوظ رہتی تھی۔ ایک واقعہ یاد آیا، فلسطین ترکی جو ہے قسطنطنیہ عیسائیوں کا گڑھ اور مرکز تھا، حضور کی بشارت تھی کہ یہ جس کے ہاتھ پر فتح ہوگا اس کے لیے بڑا ثواب۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی گئے فتح کرنے کے لیے، لیکن ہو نہیں پائی قسطنطنیہ کی فتح، وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے کیا ہوا، جب عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو ایک مسلمان تلوار لے کر غیروں کے اندر گھس گیا، تو دوسرے مسلمان کہنے لگے کہ ارے یہ شخص تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو اس نے تو اکیلے مجمع میں تلوار اٹھا کر گھس گیا، اس کو معلوم ہے کہ ادھر ہزاروں، سینکڑوں، 100 لوگ ہیں، اس کا تو قیمہ بنا دیں گے۔ ابو ایوب انصاری، میں یہ واقعہ آپ کو اس بات پہ سے سنا رہا ہوں کہ وہ لوگ تاریخ کو، حضور کی بات کو کیسے یاد کرنے والے تھے، ان کا شوق کیا تھا اپنی زندگی کے اندر۔ ابو ایوب انصاری بھی مجمع میں موجود ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آیت کا غلط مطلب لے رہے ہیں، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ غیروں کے مجمع میں اکیلا گھس گیا، یہ ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے یہ نہیں ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی، جس وقت نازل ہوئی ہم مدینہ میں موجود تھے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے جب خروج کا حکم ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ کچھ صحابہ وہ اپنے باغات میں، کچھ صحابہ اپنی ضروریات میں لگ گئے کہ اب تو ہم نے بہت لڑ لیا، اب رک جاتے ہیں۔ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ نہیں، جب اللہ کا حکم ہے نکلنے کا، اور نہ نکلنا بلکہ رک جانا، یہ ہے اصل ہلاکت۔ یہ کیسے یاد تھا صحابی کو؟ یہ تاریخ، میں اس پہ سے یاد دلا رہا ہوں کہ تاریخ صحابہ کو حضور کا ایک ایک جملہ کس وقت کس مقصد سے کہا گیا تھا یاد۔ تو امت کی یہ شان تھی، امت محمدیہ کی، بچے بچے کی، کہ اس کو اپنے نبی کی، اپنے اسلام کی، اپنے صحابہ کی مکمل تاریخ یاد تھی۔
مکمل تاریخ یاد تھی، اس لیے ترقی کرتے تھے، اس لیے ان کو منزل کا پتہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ جب تاریخ معلوم ہوگی تو منزل بھی معلوم ہوگی۔ چنانچہ حضور کے زمانے سے عروج شروع ہوا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، حضرت حسن، اور اس کے بعد دیگر، یہ بڑھتا ہی گیا۔ ہارون رشید کیا کہا کرتے تھے بادل سے؟ کہیں بھی جا کر برس، تیرا فائدہ مجھے ہی ہوگا، یعنی خراج یا عشر کی شکل میں اس کا فائدہ مجھے حاصل ہونے والا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت دنیا کے اندر مسلمانوں کی قائم ہو گئی تھی۔ لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور بغداد اور اس طریقے سے دمشق اور ملک شام لوگ گھومنے جایا کرتے تھے، مسلمانوں کے علمی مراکز دیکھنے جایا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی۔ ایسے مورخ ابن عساکر، ابن کثیر، ابن اسیر رحمہم اللہ، اور اس طریقے سے بہت سارے مفسرین، مورخین، وہ پیدا ہی ہوئے تھے، پیدا ہوتے تھے، پڑھتے تھے، بڑے ہوتے تھے، کتاب لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کا مشغلہ یہ تھا۔ ہمارے زمانے کا مشغلہ، فوٹو نکالو، ایڈیٹنگ کرو، کالے کو گورا بناؤ، گولے کو کالا بناؤ، لڑکے کو لڑکی بناؤ اور لڑکی کو لڑکا بناؤ، فیک آئی ڈی بناؤ۔ یہ مسلمانوں کے کام ہے نا، نوجوان پٹوں کے یہ کام ہے۔ لڑکیوں کا کام دن بھر خریدی کرو، فالتو چیزوں میں، لایانی چیزوں میں وقت لگاؤ۔ یہ ساری چیزوں سے ترقی نہیں ملے گی۔ اس زمانے کے مرد، اس زمانے کی عورتیں، اس زمانے کے بڑے، اس زمانے کے بوڑھے، ان کا مشغلہ یہ تھا کہ کیا ہوا تھا گزشتہ زمانے میں، لاؤ اس کو یاد کرتے۔ اب اگر ایک تو طبقہ یہ ہے تو بالکل غافل ہے امت کا، وہ لایانی میں لگا ہوا ہے، فالتو چیزوں میں لگا ہوا ہے، انٹرنیٹ پر بل اتنا ماہر ہے، فیس بک پر اتنا ماہر ہے، یہ لایانی میں لگا ہوا ہے ایک طبقہ، مردوں کے اندر بھی، عورتوں کے اندر بھی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو لے کر بحث میں لگا ہوا ہے، بجائے نیا کچھ کام کرنے کے، کچھ امت کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے، بحث میں لگا ہوا، کیا صحیح ہے کیا غلط، امت کو فائدے کے راستے پر ڈالنے کے پیچھے نہیں لگا ہوا ہے۔ کتنے افراد آپ اپنے محلے سے جائزہ لے لو، کتنے نوجوان محلے میں ایسے ہیں جو دین کی محنت کو اپنا مقصد بنائے ہوئے، ایک بھی نہیں ملے گا۔ جو ایک آدھا ملتا تو اس کو بھی پیسے کی فکر رہتی کہ دین، پیسے دیں گے تو دین کا کام کریں گے۔ ایک کو بھی فکر نہیں ہے کہ لاؤ حضرت عمر کی پوری تاریخ میں یاد کر لیتا، حضرت ابو بکر کی تاریخ یاد کر لیتا، حضرت عثمان کی تاریخ یاد کر لیتا۔ نہیں، بڑے بڑے صحابہ کی بھی تاریخ یاد نہیں ہے، تاریخ تو بہت دور کے بعد، نام بھی یاد نہیں ہے۔ اور فلمی اسٹار لوگوں کے بولو تو ارے نیو اولڈ سب کے نام یاد ہے، کون سی نئی ہیروئن آئی، کون سا نیا ہیرو آیا، کون سی نئی فلم آئی، اس نے کتنا پیسہ کمایا۔ یہ نوجوان لڑکوں کو مسلم پوچھ لو، سب بتا دیں گے آپ کو۔ کچھ کرکٹ کے دیوانے ہیں، وہ بھی آپ کو سب بتا دیں گے، کس نے سنچری مارا، کس نے کتنا اسکور کیا۔ یہ سب مشغلے ہیں مسلمانوں کی۔ اور پھر اس کے بعد کہیں جمع ہو کر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ترقی پائیں گے، نہیں پائیں گے، مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ انگریز نے مسلمانوں پر اس کے دماغ کی ایسی مت ماری ہے کہ اس کو راستے سے بھٹکا دیا۔ اس کی ترقی کی جو منزلیں تھیں، اس کی ترقی کے جو راستے تھے، اس کو اس راستے سے نکال کر دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ اس لیے اگر ترقی چاہیے، یہاں کیوں اللہ بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن میں جو واقعات پچھلی قوموں کے ذکر کیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ تم ان سے سبق حاصل کرو۔ ماضی سبق کے لیے رہتا تاکہ مستقبل کی تعمیر بہتر سے بہتر ہو۔ ماضی اس کے لیے رہتا کہ ماضی کو دیکھو، اس کے بعد مستقبل کی اچھی تعمیر کرو۔ تو اللہ نے ماضی کے واقعات گنائے، یہ فلاں قوم فلاں قوم، پھر امت محمدیہ کے سامنے رکھا کہ تم نہیں لگنا اس میں۔ ہم نے جو کل عرض کیا تھا کہ ایک حدیث ہے جو لمبی حدیث ہے، وقت نہیں ملا کہ اس کو حفظ کر لے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ عن ابی عبداللہ عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی یصنع ذالک فإن بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملة
وتفترق امتی علی 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا ومن هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی۔ یہ حدیث ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، خاص طور سے اس زمانے میں تو بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ جو زوال امت کا ہے اس کو اللہ کے نبی نے اس میں بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ دیکھو بنی اسرائیل کی جو مت ماری گئی، بنی اسرائیل پر جو اللہ کا غضب نازل ہوا، بنی اسرائیل جو مردود ٹھہرائی گئی، کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے فضلتکم علی العالمین، کہ تم کو سارے عالم پر فضیلت بخشی، اور دوسری طرف حدیث میں قرآن کے اندر یوں فرمایا کہ یہ تو بڑے کم وقت نالائق لوگ۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ وہی بنی کہ ایمان اور اعمال صالحہ اور جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ چھوڑ دیا۔ حضور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، فرمایا دیکھو بنی اسرائیل کی روش مت اختیار کرنا، بنی اسرائیل کے طریقوں پر چلنا مت شروع کر دینا۔ پھر اس کے بعد پیشین گوئی بھی کر دی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بچ جائے گی امت، نہیں، میری امت تنزلی کا شکار ہوگی، اور اتنا گرے گی نیچے جتنا بنی اسرائیل گری تھی۔ حتیٰ کہ عربی کا ایک محاورہ ہے حذو النعل بالنعل، جیسے 2 نمبر کے ایک جوتے ہوتے ہیں، 1 نمبر کا 2 جوتا، مثلا 10 نمبر کے دونوں جوتے رکھے ہوئے، کیسے دونوں برابر ہوتے ہیں؟ فرمایا اتنا سیم دونوں گناہوں میں برابر ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے ذراعن بذراعن، اگر بالش جیسے ایک بالشت ہے تو جیسے بنی اسرائیل کا ایک بالشت، امت محمدیہ کا ایک بالشت، گناہ میں دونوں اتنے برابر ہو جائیں گے، اتنا تنزلی کا شکار ہوں گے۔ کیوں بتا رہے حضور ایسا؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ بچنے والے بچ جائے۔ حضور نے جو کہا وہ تو ہو کر رہے گا، میرے اور آپ کے سامنے بات اس لیے آتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس پستی سے بچا لیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی آخر میں آگے فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے علل اعلان زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا جو یہ حرکت کرے گا۔ اتنا برابری، اتنی پستی آئے گی۔ یہ بات ہم اس وقت اس لیے عرض کر رہے کہ امت ابھی پستی کا شکار ہے، زوال امت پر آ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، پہلے کے مفسرین اور محدثین نے جب اس حدیث کی تشریح کی تو ان کو لگا کہ کوئی اولاد اپنی ماں سے کیسے زنا کر سکتا، تو تشریح تو ضروری حدیث کی، تو فرمایا یہاں پر ماں سے مراد ہے سوتیلی ماں، اس لیے کہ آدمی اپنی حقیقی ماں سے، لڑکا اپنی حقیقی ماں سے نہیں کر سکتا، وہ شرم مانے ہوتی۔ پہلے کے محدثین نے یہ تشریح کی۔ جس وقت ہم درس میں ہمارے استاد سے یہ حدیث پڑھ رہے تھے، فرمایا یہ پہلے کے محدثین کی تشریح ہے، اب اس زمانے کے اندر امت محمدیہ میں ایسے افراد مل جائیں گے جنہوں نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا ہے۔ حالات اس نے بد سے بدتر، بہن بھائی کا تو بہت عام ہے، ہر ضلع میں مل جائے گی آپ کو کیس۔ دارالفتہ میں جا کر اٹھا کر دیکھو فتوے کی جو فائلیں آتی ہیں اس میں آپ کو ملے گا، چلے جاؤ دیوبند، سہارنپور، لکھنؤ، وہاں کے مدارس میں جو فائلیں اور خطوط آتے ہیں سوال اور جواب کے، اس میں آپ کو ملے گا کہ امت کہاں ہے کر کے۔ ہمارے ایک دوست افتاء کر رہے، ان سے بات ہوئی تو فرمانے لگے کہ مولوی صاحب بہت برا حال ہے، اگر 5 سوال آتے ہیں دارالفتہ میں حل کرنے کے لیے تو 5 میں سے 4 یہی گڑبڑ والے ہیں۔ کیسے؟ کوئی سعودی چلے گیا شوہر، اس کی جو بہو ہے وہ کبھی سسرے کے ساتھ میں، کبھی دیور کے ساتھ میں، کبھی باہر والے کے ساتھ اور کبھی اندر والے کے ساتھ، یہی مسائل، اتنا امت گر چکی، زنا عام ہو چکا، یہ ساری باتیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ذریعے سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں جائیں گی۔ میری امت یعنی مسلمانوں کی جماعت، ہم نے اس کے پہلے بھی حدیث عرض کی تھی لیکن اس کا یہ ٹکڑا عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت، غیروں کی نہیں۔ غیر ایسے جیسے حضور کے آنے کے بعد امت کی 2 قسم ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔
امت اجابت بولے تو ہم جنہوں نے حضور کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کر لیا، اور امت دعوت جن تک ہمیں دعوت پہنچانا ہے ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو یہاں جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ امت اجابت کے جو لوگ مسلمان اپنے کو کہلاتے ہیں ان کے بنیں گے 73 فرقے، اور وہ بھی محدثین نے فرمایا 73 کثرت کے لیے ہے، سینکڑوں بن جائیں گے، اس میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کچھ تو ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، جیسے قادیانی ہو گئے، شکیل بن حنیف والا ہو گیا، اور کچھ عارضی طور پر جائیں گے جن کا عقیدہ درست تھا، عمل نہیں درست تھا۔ بات عقیدے اور عمل کی آ گئی تو یہاں آیت ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اللہ فرما رہے تمہیں ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نزدیک افضلیت کا معیار جو ہے وہ تقوی ہے، برتری اور افضل، برتر اور افضل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں صفت تقوی ہو۔ اس لیے فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا کوئی کام آنے والا نہیں بنے گا، وہ قیامت کا دن۔ ایک حدیث میں ہے لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ بندے کو 1 بائی 1 بلا کر پوچھیں گے، بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، پوری زندگی کا سوال کریں گے بتا۔ ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ پوری زندگی کا سوال کریں گے کہ کیسے زندگی بسر کری، کیسے رہا، میری نعمتوں کی کیسے شکر گزاری کی۔ اچھے اچھے لوگ پھنس جائیں گے، اس لیے اس دن سے ڈرنے کی بات ہے۔ فرمایا ولا يقبل منها شفاعۃ، شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، سفارش بھی نہیں چلے گی۔ اس آیت میں تو مطلق سفارش کا انکار کر دیا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، لیکن جو اہل علم ہے ان کو معلوم ہے کہ سفارش وہاں چلے گی قیامت میں، حضور کی سفارش چلے گی، علماء کی سفارش چلے گی، اس طریقے سے حفاظ کی سفارش چلے گی، اور اس طریقے سے اور لوگوں کی سفارش چلے گی۔ یہاں جس سفارش سے منع کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے لا یشرک باللہ، دنیا سے اس حال میں گیا ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اس کے بارے میں تو کسی نہ کسی کی سفارش کام کر جائے گی۔ اردو میں ترجمہ کریں گے تو یوں کہیں گے جس کا عقیدہ درست ہو، کیا درست ہو؟ عقیدہ درست ہو، اس کے بارے میں ہو سکتا حضور کی یا کسی اور کی سفارش کام کر جائے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اس انسانیت میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں مگر وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اکثر ایمان والے، اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ساتھ میں مشرک بھی بنے رہتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جو مشرک ہوگا، ذرا سا بھی شرک کرنے والا ہوگا، اس کے حق میں ذرا سی سفارش نہیں چلے گی، بالکل ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور جو عقیدہ صحیح ہے تھوڑا سا عمل نہیں کر پایا، عمل میں اونچ نیچ ہو گئی، اس کی سفارش چل جائے گی، اس کے بارے میں سفارش چلے گی اس کی جس کے بارے میں اللہ سفارش کی اجازت دیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، عمل بھی درست ہونا چاہیے، وہ سفارش کا مستحق ہو جائے گا۔ ولا يؤخذ منها عدل، فرمایا اس دن کوئی جزیہ اور بدلہ بھی نہیں چلے گا، اللہ بدلہ بھی نہیں لیں گے، جزیہ اور فدیہ بھی نہیں لیں گے۔ قرآن کی دوسری آیتوں میں ہے کہ بالفرض مان لو پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہے اور کوئی آدمی اس کا مالک بن جائے، کل قیامت کے دن وہ زمین سے بھرا ہوا سونا پورا کا پورا دے دے گا کہ یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ایسا نہیں چلتا، بالکل قبول نہیں ہوگا۔ تو وہاں کچھ نہیں چلے گا، وہاں صرف آدمی کا عمل چلے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہاں کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کرے گا، مدد بھی نہیں کی جائے گی وہاں پر کہ کوئی کسی کو بلا لے مدد کے لیے۔ یہ قیامت کا دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے بچایا ہے۔ اس دن سے بچے گا وہ جس کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ تقوی اپنا لو۔ تقوی کیا ہے؟ ہم نے کئی مرتبہ عرض بھی کیا، ایک اور بات پڑھنے میں آئی، تقوی کی تفسیر یہ ہے، قرآن نے ایک جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ 6 باتیں جو کرے گا وہ متقی کہلائے گا۔
کیا ہے وہ 6 باتیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، عدل کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، 3 کام کرنے کے، عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ بہت سے لوگ نماز پڑھنے کو تقویٰ سمجھتے، بہت سے لوگ زکوٰۃ دینے کو تقویٰ سمجھتے، بہت سے لوگ کچھ دینی کام کرنے کو تقویٰ سمجھتے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تم عدل بھی کرو، احسان بھی کرو، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق بھی دو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحشاء سے، منکر سے، اور ظلم اور زیادتی سے، اس سے بچو۔ 3 کام کرنے کے ہیں، 3 کام نہیں کرنے کے۔ جب 6 کام آدمی کرتا، یعنی 3 کام کرتا اور 3 سے بچتا، اب وہ اللہ کی نگاہ میں متقی کہلاتا۔ اور جو 6 کام نہیں کرتا وہ اللہ کی نگاہ میں متقی نہیں ہے۔ جب متقی نہیں ہے تو پھر وہ پھنسنے والا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ قرآن ہم پڑھیں، اس کے احکامات کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اور جو بار بار قرآن کے اندر صبر اور صلاۃ کی تلقین کی گئی ہے تاکہ وہ ہم صبر اپنائیں اور نمازوں کا اہتمام کریں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ اللہ صفت تقوی ہمیں عنایت فرمائے اور ہم برائیوں سے بچ کر راہ راست پر آنے والے بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب